برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی پریس کانفرنس، کہا کہ برطانیہ آنے والے تمام یورپی باشندوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ آئیں اور آ کر اپنا کام شروع کریں، البتہ انہیں ہر صورت قرنطینہ ہونا ہوگا۔ بورس جانسن نے کورونا کے خلاف کارروائیوں، بے روزگاری میں اضافے اور آئندہ چند دنوں میں آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں پر بھی بات کی۔ اسی پر دیکھیے غلام حسین عوان کی یہ رپورٹ۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی گزشتہ روز لندن میں پریس کانفرنس۔ یورپی باشندوں کی برطانیہ واپسی، کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں، لاک ڈاؤن، اس کے معیشت پر اثرات اور دیگر اہم موضوعات پر بریفنگ دی۔ بورس جانسن نے بتایا کہ اب تک 47,46,219 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جن میں سے 2,79,856 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جبکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تک 39,728 افراد ہسپتالوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ 279,856 people have tested positive, and that's an increase of 1,871 cases since yesterday. 7,485 people are in hospital with COVID-19 in the UK, down 16% from 8,921 this time last week. And sadly, of those who tested positive for coronavirus across all settings, 39,728 have now died. اٹلی سے آنے والے ورکرز کے حوالے سے بورس جانسن نے کہا کہ وہ اٹلی سمیت یورپ بھر سے آنے والے کارکنوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، وہ آئیں اور اپنا کام شروع کریں، البتہ انہیں 14 دن قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ What I'd say to our Italian friends, Italians who've been living and working in the UK who now want to come back, I say come back. Tutti benvenuti. Come back to London or to the UK, but you've got to quarantine. بڑی تعداد میں لوگوں کے بے روزگار ہونے پر بات کرتے ہوئے بورس جانسن نے کہا اس وبا کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد نے اپنا روزگار کھویا ہے، ایسے لوگوں کی معاونت کے لیے حکومت امدادی اقدامات جاری رکھے گی۔ I'm afraid tragically there will be many job losses, and that is just inevitable because of the effect of this virus on the economy and because of the shutdown that has taken place. And all I can say is that in dealing with that fallout from coronavirus, we will be as activist and as interventionist as we have been throughout the lockdown. There's no other country in the world, I think, has done as much, or few others that have done as much as the UK in terms of putting our arms around workers with the furlough scheme, looking after companies that have run into difficulties, helping in any way. بورس جانسن نے لوگوں پر واضح کیا کہ لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کے باوجود حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کرنا لازم ہے۔ انہوں نے کہا گھروں سے باہر لوگوں کے اجتماعات پر اب بھی پابندی ہے۔ غلام حسین عوان، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ کی آئر لینڈ انڈسٹری کو مزید مشکلات سے بچانے کے لیے حکومت نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے 14 روز قرنطینہ کی پالیسی میں تبدیلی پر غور شروع کر دیا۔ برطانوی کاروباری افراد کو اس معاملے میں نرمی دیے جانے کا امکان ہے۔ کورونا کے پھیلاؤ کے مطابق ہر ملک کے بارے میں الگ الگ پالیسی بنا لی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف کے غلام حسین عوان کی رپورٹ میں۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کا زور ٹوٹ رہا ہے تو دوسری طرف حکومت اس کے دوسرے فیز سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ نیشنل ہیلتھ سروس کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں کورونا وائرس کا وار ایک مرتبہ پھر ہو سکتا ہے اور پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر حکومت کو بروقت اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ حکومتی ہدایت کے مطابق 8 جون سے طیاروں کے علاوہ ٹرین اور فیری کے ذریعے ملک میں داخل ہونے والوں کو 14 روز تک لازمی قرنطینہ میں رہنا ہوگا، لیکن مشکلات کا شکار ایئر لائن انڈسٹری، ہوٹل مالکان اور دیگر ارکان پارلیمنٹ نے بھی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ 14 روز قرنطینہ کی شرط ٹریول انڈسٹری کے لیے تباہ کن ہوگی۔ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ ایسے ممالک کے شہریوں کے لیے قرنطینہ کی شرط ختم کر سکتا ہے جہاں پر انفیکشن کی شرح کم ہے۔ اس منصوبے کو ایئر بریجز کا نام دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم بورس جانسن بھی اس تجویز کے حق میں ہیں۔ پولیس آفیسر، لاری ڈرائیورز، سیزنل فارم ورکرز اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل قرنطینہ کی شرط سے مستثنی ہوں گے۔ حکومتی منصوبے کے مطابق مسافروں کو اپنی آمد کے رہائشی ایڈریس کے بارے میں بتانا ہوگا۔ رہائش نہ ہونے کی صورت میں حکومت رہنے کا انتظام کرے گی۔ 2 ہفتوں کے دوران قواعد کی پابندی نہ کرنے والوں پر 1000 پاؤنڈ جرمانہ کیا جا سکے گا۔ حکومتی حکمت عملی کے مطابق وسطی لندن کا سٹی ایئرپورٹ کمرشل پروازوں کے لیے جون کے آخر تک دوبارہ کھول دیا جائے گا، جبکہ ایئرپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ پہلے ڈومیسٹک روٹس کو ری اوپن کیا جائے گا، اس کے بعد اگلے ماہ انٹرنیشنل پروازیں شروع ہوں گی۔ غلام حسین عوان، بیورو چیف، 92 نیوز، UK۔ اور ناظرین، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے مسلم لیگ نون مڈ لینڈ آزاد کشمیر کے صدر راجہ امجد خان کو کوآرڈینیٹر برائے اوورسیز کشمیری تعینات کر دیا ہے۔ راجہ امجد خان کی تعیناتی پر اوورسیز کشمیری کمیونٹی نے خوشی کا اظہار کیا۔
ذمہ داری ملنے پر راجہ امجد خان نے برمنگھم میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کمیونٹی کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. جس طرح آج مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے میرا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، میں مشکور ہوں راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا اور مسلم لیگ نون کی تمام اعلیٰ قیادت کا، اور میں ساتھ اپنی کمیونٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر دفعہ جو ہے یہ آواز اٹھائی کہ یہاں سے جو ہے وہ جو ورکر ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے. تو یہاں کی جو کمیونٹی ہے پاکستان کے بعد اگر سب سے زیادہ پاکستانی کہیں آباد ہیں تو وہ برطانیہ مڈلینڈ میں ہیں. تو ان کے جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم ترجیحی بنیادوں پر ان کو جو ہے وہ حکومت کے سامنے لے کر جائیں گے، اور ان کے حل کے لیے جو ہے وہ اپنی ضرور کوشش کریں گے، اپنی بساط کے مطابق کاوشیں جاری رکھیں گے کہ یہاں کے جتنے ہمارے لوگ یہاں اوورسیز میں بس رہے ہیں ان کے بہت مسائل ہیں. یہ یہاں سے جب جاتے ہیں تو وہاں عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں ان کو، تو ان کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے اور یہ فیڈ اپ ہو کر واپس آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اب جس طرح یہاں کا ایک کمیشن بھی بنا ہے، کمشنر بھی بنا ہے، وہاں پہ عدالتیں بھی خصوصی قائم ہوئی ہیں اوورسیز کے لیے. تو اوورسیز کے جو یہاں کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے حکومت جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ کام کرے گی، اور ہم اس پہ حکومت کو مجبور کریں گے کہ اوورسیز کمیونٹی کو خصوصی طور پر جو ہے وہ ڈیل کیا جائے. پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے سابق صدر راجہ محمد سرفراز نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے UAE میں مقیم پاکستانی شدید مشکلات کا شکار ہیں، تاہم پاکستانی سفارت خانہ اور قونصلیٹ ان کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی تاجر اور پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے سابق صدر راجہ محمد سرفراز نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شدید مشکلات کا شکار ہیں، تاہم پاکستان کا سفارت خانہ ان کی مدد کے لیے کوشاں ہے. ادھر لوگوں کو پریشانی بہت ہے، راشن کا پیچھے بہت مسئلہ بنا رہا، لیکن شارجہ سوشل سینٹر یہ اور بھی کمیونٹی کے بہت جو خیر حضرات ہیں انہوں نے اپنی جگہ ہیلپ کی، لیکن میں نے دیکھا ہوں کہ کونسلیٹ نے بہت زیادہ ہیلپ کی. ایک وہ میں نے جب بھی دیکھا ہم نے ادھر سے لسٹ دی، انہوں نے گھر گھر راشن پہنچایا، اور پھر ہم نے ابھی کل تک بھی میں نے ایک اور فیملی تھی ان کو بتایا کونسل جنرل صاحب کو کہ ان کے پاس راشن نہیں ہے، انہوں نے آج ابھی راشن ان کو پہنچا دی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا مخیر حضرات کونسلیٹ اور پاکستانی کمیونٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں تاکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے پاکستانیوں کی مدد کی جا سکے. ہم ایک برج کی طرح کام کرتے ہیں کونسلیٹ کے اور کمیونٹی کے درمیان، ہم ایک برج ہے. ہم نے ان کونسلیٹ کو بتایا، انہوں نے اسی ٹائم سارے کام چھوڑ کے اس آدمی کو پٹھان تھا پشاور کا بھیجا. ایک آدمی کڈنی کا مریض تھا، ابھی 2 دن پہلے بتایا بھائی جی یہ بیمار ہے، اس کو یہ پرابلم ہے نا، جو بیمار ہیں ان کو وہ سب سے پہلے بھیج رہے ہیں. راجہ سرفراز نے کہا UAE میں پھنسے پاکستانیوں کی شکایات جائز ہیں، لیکن پاکستانی کونسلیٹ اور کونسل جنرل احمد امجد علی بھی مجبور ہیں جو وسائل اور ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ جو شکایتیں لوگوں کی جائز ہیں، کیونکہ ابھی اصل کیا ہے ابھی وہ فلیٹ اتنی ہیں نہیں. ابھی اگر سب آدمی بولے گے ہم پہلے چلے جائیں ہم پہلے جائیں، لیکن وہ ایک میرٹس پر بھیج رہے ہیں. کئی جو بیمار ہیں ان کو بھیج رہے ہیں، اور جو کینسل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں، جو کمپنیوں سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں، بیماروں کو بھیج رہے ہیں. ان لوگوں کو وہ دے رہے زیادہ ترجیح دے رہے ہیں. آخر میں راجہ سرفراز نے UAE میں پھنسے پاکستانیوں کو پیغام دیا کہ وہ صبر سے کام لیں، ان کی مشکلات حل کی جا رہی ہیں. مدثر خوشنود 92 نیوز دبئی. اور سعودی عرب میں زیر تعلیم طلباء نے وفاقی محتسب کو خط لکھ کر وطن واپسی کی اپیل کر دی ہے. طلباء نے درخواست کی ہے کہ پاکستانی وزارت خارجہ سعودی گورنمنٹ کو طلباء کو وصول کرنے کا اجازت نامہ فراہم کرے. سعودی جامعات کے ہاسٹل بند ہونے کی وجہ سے پاکستانی طلباء کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے. سعودی عرب کے مختلف جامعات میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء نے وفاقی محتسب آف پاکستان کو خط لکھ کر اپنی مشکلات سے آگاہ کیا ہے. طلباء نے یہ گلہ کیا ہے کہ متعدد بار سفارت خانہ پاکستان اور اسلام آباد میں وزارت خارجہ سے رابطے کے باوجود انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. طلباء نے خط میں گزارش کی ہے کہ وہ قومی ایئر لائن کی خصوصی پروازوں کے ذریعے نہیں بلکہ سعودی ایئر لائن کی پرواز سے وطن واپسی کا اجازت نامہ طلب کر رہے ہیں. سعودی حکومت واپس بھیجنے کو تیار ہے، مگر پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے مسلسل ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے.
नाज़रीन, तुर्की का इलाका कैपाडोकिया अपनी तारीख और सकाफती विरसे की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पहाड़ के अंदर मौजूद गिरजाघर, गारों में मौजूद कदीम तरीन रिहाइश गाहें देखकर दुनिया भर से आने वाले सयाह हैरान रह जाते हैं। इसी तारीखी मकामात के हवाले से देखिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ बट की रिपोर्ट। तुर्की का ये तारीखी और मुनफरद शहर वस्ती अनातोलिया में मौजूद है और इसकी बाकियात कई सूबों तक फैली हुई हैं। इस इलाके की वजह शोहरत कदीम गारें और इनमें मौजूद गिरजाघर हैं। ये गिरजाघर पहाड़ों को काट कर बनाए गए हैं। बाहर से आम गार दिखाई देती है, लेकिन जब इसके अंदर दाखिल हूँ तो दीवारों पर बने नक्शो नगार और तस्वीर देखकर अकल दंग रह जाती है। दुनिया भर से आने वाले सियाह इन पहाड़ों के अंदर मौजूद ये चर्च और रहायश गाहें देखकर हैरान रह जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये अनोखा शहर 6वीं ईस्वी में बसाया गया। बरंजी दौर में हेटी सल्तनत के तहत इस शहर का नाम हाटी रखा गया था। सिकंदर आजम ने भी अपने एक अस्करी कमांडर के जरिए इस इलाके पर हुक्मरानी की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। यहाँ फारस का एक अमीर हुक्मरानी करता रहा। इन कदीम पहाड़ों में गोरी में ओपन एयर म्यूजियम भी मौजूद है, जहाँ तारीखी नवादरात और दीगर अशिया सियाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। खास तौर पर गिरजा घर की छत और दीवारों पर बनी तस्वीर और दीगर नमूने देखकर सियाह हैरान रह जाते हैं। मुनफरद तर्ज तामीर और तारीखी हैसियत की वजह से इन पहाड़ियों को अक़वाम मुत्तहिदा के सकाफती विरसे में भी शामिल किया गया है। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान से भी सियाह कैपाडोकिया पहुँचते हैं। 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए इस मौके पर पाकिस्तानी सियाहों ने गारों के अंदर मौजूद चर्चिज को हैरत अंगेज करार दिया। मैं आज तुर्की शहर कैपाडोकिया में आया हूँ। यहाँ बहुत ही लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका। मैं लुत्फ अंदोज़ हो रहे हैं। हम बहुत खूबसूरती है इधर। हम इधर आए हैं। आज 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें बोलने का मौका दिया। कैपाडोकिया आकर सियाह एक नई दुनिया में गुम हो जाते हैं। यहाँ का चप्पा चप्पा माजी की शान शौकत और अजमत को बयान करता दिखाई देता है। इस इलाके की दूसरी वजह शोहरत, यहाँ हॉट एयर बैलून पर सवार होकर सियाहत की सहूलत है। हर साल सैकड़ों सियाह यहाँ आते हैं और हॉट एयर बैलून के जरिए बुलंदी से इस कदीम इलाके की सैर करते हैं। जी, मैं तुर्की के नेव शहर कैपाडोकिया मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं। ये तुर्की की सकाफत का हिस्सा है। जो भी टूरिस्ट यहाँ आए और कैपाडोकिया का विजिट ना करे वो कहते हैं सेहत का फायदा नहीं। आतिफ बट 92 न्यूज़ तुर्की।